محترم بزرگوں اور دوستو، انشاءاللہ ہماری آج کی مجلس کا عنوان ہے کہ رمضان شریف کی تیاری کیسے کریں۔ ماشاءاللہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے۔ آج شعبان کی 6 تاریخ ہو چکی ہے، 6 شعبان کی رات ہے اور کل کا دن 6 شعبان کا دن ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تو رمضان شریف کے لیے کیسے تیاری کریں اس کے متعلق انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ دیکھیں بھائی، ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے نا۔ اگر آدمی پہلے سے تیاری کر لے تو آسان طریقے سے آدمی اس کام کو سر انجام دے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر آدمی نے تیاری نہ کی ہو تو پھر پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس کے لیے تو ہمیں تیاری کرنا پڑے گی۔ جیسے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، تاجر لوگ ہوتے ہیں، کسی کام کا سیزن آتا ہے تو سیزن آنے سے پہلے وہ تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے پلان بناتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ اور اگر سیزن کے موقع پر ان کو آدمی دوسری طرف متوجہ کرنا چاہے تو توجہ نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے سیزن کا یہ موسم ہے، سیزن آ رہا ہے ہماری کمائی کا۔ اگر یہ سیزن ہم سے چھوٹ گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پورے سال میں ہم اتنی کمائی نہیں کر سکتے جتنی سیزن میں کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا تاجر لوگ، کاروباری لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سیزن ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اس کے لیے ہمیں پلان بنانا پڑے گا، منصوبہ بندی بنانا پڑے گی، نظم و ضبط کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، تیاری کے ساتھ۔ اگر ماہ رمضان کا فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ہم پورا فائدہ اٹھا سکیں گے، پوری کمائی کر سکیں گے۔ اگر ہم نے کوئی ترتیب نہ بنائی، کوئی منصوبہ بندی نہ کی، نظم و ضبط نہ بنایا، کوئی اوقات کو ترتیب نہ دی، کاروبار کو ترتیب نہ دی تو ہم بہت سارے فائدے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم نے رمضان مبارک کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ماہ رمضان کی تیاری کا مہینہ، اس کے لیے تیاری کرنی ہے نا، انشاءاللہ ضرور کرنی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ دیکھیں نا، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے دعا شروع فرما دیتے تھے، اللہم بارک لنا رجبا و شعبانا و بلغنا الی رمضانا۔ رجب سے دعا شروع فرما دیتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا۔ دیکھیں کتنا شوق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 2 مہینے پہلے دعا فرما رہے ہیں، اللہ رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، ماہ رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کا ارادہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف آئے گا، روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، لیکن ماہ رمضان تک نہیں پہنچ سکتے، ماہ رمضان سے پہلے چلے جاتے، حسرت رہ جاتی۔ کتنے لوگ ہیں جن کا ارادہ ہوتا ہے رمضان شریف میں روزے رکھیں گے، رمضان شریف میں کمائی کریں گے، لیکن جب رمضان شریف آتا ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں، رمضان شریف سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا ارادہ ہوتا ہے رمضان شریف میں روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن ایسی مصروفیات ہو جاتی ہے، کوئی ایسا پرابلم بن جاتا ہے، ایسی مشغولیات ہو جاتی ہے، پورا ماہ رمضان چلا جاتا ہے، ہاتھ سے چلا جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔
اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، عافیت کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا۔ تو اس لیے یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں اور اس طرح دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اللہم بارک لنا شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمارے لیے شعبان میں برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا۔ تو جب دعا مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں برکت عطا فرما دے گا اور ماہ رمضان نصیب فرما دے گا۔ تو یہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دعا مانگیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان سے ہم نے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، اس کے لیے آپ پڑھے لکھے حضرات جو ہیں وہ علماء کرام نے ماہ رمضان کے فضائل میں کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں، چھوٹی کتابیں لکھی ہیں، رسالے لکھے ہیں۔ علماء کرام کے، مشائخ اعظام کے ماہ رمضان کے لیے بیانات موجود ہیں، ان کی تقاریر موجود ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی سے ماہ رمضان کے فضائل پڑھیں، ماہ رمضان کے فضائل سنیں، ماہ رمضان کے فضائل کا مذاکرہ کریں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال پر ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں فضائل رمضان موجود ہیں، الگ یہ رسالہ بھی ملتا ہے فضائل رمضان، اس کو مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ بہت زبردست فضائل جمع کیے ہیں شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرے علماء کرام کی بھی بہت کتابیں موجود ہیں، رسالے موجود ہیں۔ مفتی محمد تقی صاحب مدد ذل العالی کی کتابیں موجود ہیں، حضرت اقدس پیر ذوالفقار احمد صاحب مدد ذل العالی کی کتابیں موجود ہیں، شیخ المکرم امیر محمد اکرم امان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں۔ بہت سارے علماء کرام کی کتابیں ہیں، رسالے ہیں، بیانات ہیں۔ علماء کرام کے بیانات سنیں، رمضان المبارک کے عنوان پر بیانات سنیں۔ تو جب ہم فضائل رمضان کا مطالعہ کریں گے، فضائل رمضان کو سنیں گے، فضائل رمضان کا مذاکرہ کریں گے، ہمیں شوق پیدا ہوگا، ذوق پیدا ہوگا، اور جب شوق پیدا ہوگا تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا، ماہ رمضان کے لیے تیاری کرنا آسان ہو جائے گا، ماہ رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بن جائیں گے۔ تو ایک مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ حضرات فضائل رمضان کا مطالعہ کریں، اس پر بیانات سنیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کی تیاری میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ ہم ماہ رمضان کے مسائل سیکھیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوتے ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، اور کون سے عذر ہیں جن کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، اس کو رخصت ہے، روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، وہ کون سے عذر ہیں۔ تو یہ مسائل سیکھنے والے ہیں۔ جب ہم ان مسائل کو سیکھیں گے، فضائل کو پڑھیں گے، سنیں گے، شوق بھی پیدا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ہم فائدہ اٹھا سکیں گے رمضان المبارک۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم اپنے کاروبار میں منصوبہ بندی کریں۔ یہ رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف سے پہلے کوئی ایسا بڑا کام شروع نہ کر دیں کہ جو ہمارے روزے رکھنے کے لیے رکاوٹ بن جائے، تراویح کے لیے رکاوٹ بن جائے، رمضان شریف سے فائدہ اٹھانے کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ جو کام رمضان شریف سے پہلے ہو سکتے ہیں ان کو کوشش کریں رمضان شریف سے پہلے کر لیں، اور جو رمضان شریف سے پہلے نہیں ہو سکتے ان کو مؤخر کریں، رمضان شریف سے بعد ان کو کریں گے۔ رمضان شریف آرام سکون کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھ لیں، تراویح پڑھ لیں، عبادت کر لیں، اس کے بعد ان کا منصوبہ بنائیں، ان کی ترتیب بنائیں۔ تو اسی طرح میرے بھائیو دوستو، آئندہ مجالس میں بھی رمضان شریف
کہ کیسے تیاری کرنی ہے، کیسے فائدہ اٹھانا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، اس کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچائے، ماہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔